بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں گفتگو کریں گے آج۔ صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ اس کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کب ادا کرنا چاہیے؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں، ان کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلی بات صدقۃ الفطر کا نصاب۔ دیکھیں، صدقۃ الفطر کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کی مقدار 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے، صرف چاندی ہے، تو 52.5 تولہ ہونا چاہیے۔ 52.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نقدی ہے، کیش ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی مالیت ہو۔ لیکن 2 شرطیں ہیں زکوٰۃ کے لیے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے انسان کی ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت میں استعمال ہو رہے ہیں وہ نہیں، جو ضرورت سے بچ جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے، تب زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کے لیے نصاب تو یہی ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن یہ 2 شرطیں اس میں نہیں ہیں۔ ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے فارغ ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ کپڑے رکھیں، ضرورت سے زیادہ گاڑیاں ہیں، مکان ہے الگ سے رکھا ہوا ہے، رہتا نہیں ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کے نصاب پہ سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے نصاب پہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخر میں اور عید کی نماز سے قبل اس کو ادا کرنا چاہیے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مسلمانوں پہ لازم قرار دیا ہے۔ کیوں؟ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ یہ 2 حکمتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوران روزہ، رمضان المبارک کے روزوں کے دوران انسان ہے تو انسان سے کمی کوتاہی ہوئی، جو اس نے غیر مناسب گفتگو کی یا غیر مناسب کام ہو گئے، غیر مناسب گفتگو ہو گئی، تو یہ ان کا کفارہ ہے۔ ایک تو طہرتاً کا معنی ان کے لیے کفارہ ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو اللہ نے آسودہ حال بنایا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کی ضروریات بہتر طریقے سے پوری ہو رہی ہے، تو ان کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی خوشی میں عید کے موقع پر غریب مسلمانوں کو شامل کرے، تاکہ وہ بھی ان کے خوشی میں شامل ہو جائے۔ یہ 2 حکمتیں ہیں۔ اور اسی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ۔ جو شخص عید کی نماز سے قبل صدقۃ الفطر ادا کر لے تو یہ صدقہ مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ اور اگر ٹائم گزر جائے، ایک آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکا، تو عید کے بعد بھی ادا کرے گا، لیکن اس کی حیثیت ایک عام صدقے کی ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے اس کے اندر۔ اور اس کا وقت آپ نے سن لیا کہ وقت اس کا عید کی نماز سے قبل ہے، کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، یہ اس کا آخری ٹائم ہے۔ نہیں تو وقت سے پہلے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث بخاری شریف میں کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول یہ تھا، ان کی عادت کہ وہ 2-3 دن پہلے ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو جیسے زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اپنے وقت مقرر پر، لیکن اس کی ادائیگی انسان ایڈوانس کے طور پر پہلے بھی کر سکتے، پہلے سے زکوٰۃ کسی کو دے دی، وقت آنے پر جب اپنا حساب کتاب کر لیے تو جو پہلے دے چکا ہے وہ اس میں سے الگ کر لیا۔ تو اسی طریقے سے صدقۃ الفطر پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن آخری وقت اس کا ہے عید کی نماز سے قبل۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا مصرف کیا ہے۔ صدقۃ الفطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ زکوٰۃ کے مصرف کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ 8 مصارف ہیں جو قرآن کریم نے بتائے ہیں،
تو جن کو زکوٰۃ دی جائے ان کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ ایک بات ہے، جیسے زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے براہ راست، مسلمانوں کا علاقہ ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، غریب ہے، وہاں زکوٰۃ لگا لی اور اس سے ضمنی طور پر طبعاً غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا مصرف براہ راست مسلمان ہے۔ جبکہ جیسے عام صدقے کے بارے میں، تو صدقہ فطر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ہے، غریب ہے، مستحق ہے اور محارب نہ ہو، محارب وہ ہے کہ جو مسلمانوں کا مخالف اور دشمن نہ ہو، اسلام کے خلاف سازش نہ کرتا ہو اور مسلمانوں کا مخالف نہ ہو، تو اس کو بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔